حقیقت جو آخر میں سامنے آئی۔ بمبے کے ایک بڑے بینک کا صدر ہر روز گلی کے کونے پر بیٹھے ایک جوتے پالش کرنے والے شخص سے اپنے جوتے پالش کرواتا تھا۔ جوتے پالش کرواتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ کر عموماً معاشی اخبار پڑھتا رہتا۔ ایک صبح پالش والے نے اس سے پوچھا، حصص بازار کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صدر نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں اس میں دلچسپی کیوں ہے؟ پالش والا بولا، اب کے بینک میں میرے 1.5 ارب روپے جمع ہیں، سوچ رہا ہوں کچھ سرمایہ کاری کر دوں۔ صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پالش والا بولا، پرویز پالش والا۔ صدر نے مذاق سمجھا مگر بینک جا کر کھاتا چیک کروایا تو واقعی اس شخص کے کھاتے میں 1.5 ارب روپے موجود تھے۔ اگلے ہفتے صدر نے اسے اپنے اجلاس میں بلایا اور کہا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اتنی دولت کیسے کمائی؟ پالش والا مسکرایا اور اپنی کہانی سنانے لگا، 30 برس پہلے جوانی کے زمانے میں اور میرا چھوٹا بھائی کیرالا سے بمبے آئے۔ ہم بھوک اور تھکن سے نڈھال تھے اور کام کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ ایک دن اچانک مجھے فٹ پاتھ پر ایک سکہ ملا جس سے ہم نے چند سیب خرید لیے۔ ہمارے پاس 2 راستے تھے، تو ان سیبوں کو کھا کر وقتی بھوک مٹا لیتے، انہیں بیچ کر کوئی کام شروع کرتے۔ میں نے سیب بیچنے کا فیصلہ کیا مگر میرے بھائی نے اختلاف کیا اور مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں سیب بیچتا رہا اور حاصل ہونے والی رقم سے مزید سیب خریدتا گیا۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی بچت ہونے لگی۔ ایک دن جب کچھ رقم جمع ہو گئی تو میں نے پرانے برش اور جوتے پالش کرنے کا سامان خرید لیا اور جوتے چمکانے کا کام شروع کر دیا۔ میں نے ہمیشہ نہایت سادگی اور کفایت شعاری سے زندگی گزاری۔ نہ فضول خرچی کی نہ عیش و آرام پر پیسہ ضائع کیا۔ کچھ عرصے بعد نئے برش، مختلف رنگوں کی پالش اور ایک کرسی خرید لی تاکہ گاہک آرام سے بیٹھ سکیں۔ پھر بازار میں ایک چھوٹی سی دکان خالی ہوئی تو میں نے وہ بھی خرید لی اور اپنا کاروبار بڑھا لیا۔ پھر پرویز نے گہرا سانس لیا اور کہا، تقریباً 3 ماہ پہلے میرا وہی چھوٹا بھائی جو برسوں پہلے مجھ سے الگ ہو گیا تھا کوچی میں انتقال کر گیا اور مرتے وقت میرے لیے 1.5 ارب روپے چھوڑ گیا۔ ویسے اس کا کاروبار منشیات کا تھا۔ مطالعہ اچھی چیز ہے۔ یہ تحریر صرف مطالعے کو فروغ دینے کی ایک مزاحیہ کوشش ہے، کیونکہ پوری بات غور سے پڑھنے سے ہی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔